اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم جزم کا جو لیسن ہے، جزم کے ساتھ جو سبق ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پیچھے والے لیسن میں جتنے بھی الفاظ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کیے ہیں وہ جزم کے ساتھ کیے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ لام کے اوپر جزم ہے، یہ نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہا کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے۔ جزم جس بھی لفظ کے اوپر آتی ہے وہ لفظ سکون اختیار کر لیتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، وہ لفظ مزید حرکت نہیں کرتا۔ اب جو لیسن نمبر ہمارا 12 ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھیں، اس طرح کی شکل کی جو آپ کو نظر آئے گی، اس کو تشدید یا اس کو شد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تشدید یا اس کو شد کہتے ہیں۔ تو شد جس بھی لفظ کے اوپر آ جائے تو وہ لفظ مشدد بن جاتا ہے۔ مشدد سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ 2 مرتبہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جزم والا لفظ تو ساکن ہو جاتا ہے نا، وہ مزید حرکت نہیں کرتا، لیکن یہ شد جس بھی لفظ کے اوپر آ جائے نا، جس بھی لفظ کے اوپر قرآن پاک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ یہ والا لفظ، شد والا لفظ جس کے اوپر شد ہے، یہ 2 دفعہ حرکت کرے گا۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ پہلے والا جو لفظ ہے، یہ پہلے والا لفظ ہے، یہ اس کے اوپر با کے اوپر شد ہے، تو حمزہ کو ہم ایک دفعہ با کے ساتھ ملائیں گے اور با دوسری دفعہ زبر کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو با 2 دفعہ حرکت میں آ گیا، پہلی دفعہ پیچھے حمزہ کے ساتھ اور دوسری دفعہ وہ خود زبر کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں، حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ اب یہاں پر دیکھیں، حمزہ کے ساتھ پہلے با کو ملایا اور پھر با دوسری دفعہ خود سے زبر کے ساتھ ملا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال، ان کے اوپر قلقلہ صرف اور صرف جزم کی صورت میں ہوگا، شد کی صورت میں ان کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ یہ با حروف قلقلہ ہے، اگر اس کے اوپر جزم ہوتی نا تو اس جزم کی صورت میں وہ پھر ساکن ہوتا، اس کے اوپر یہ زبر نہ آتی، یہ والی زبر، صرف یہاں پہ جزم ہوتی تو وہ ہوتا حمزہ زبر با، اب وہ قلقلہ ہو گیا۔ لیکن کیونکہ اب یہاں پہ شد آ گئی، تو شد کی صورت میں کسی بھی حروف قلقلہ کے اوپر اور حروف قلقلہ کے علاوہ کسی بھی لفظ کے اوپر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، آواز کو ریورس نہیں کریں گے، لیکن شد والے لفظ کو ہمیشہ ہم تھوڑا سا سختی کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، حمزہ زبر با، اب با زیر بی، اب بی، حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو، حمزہ زیر با، اب با زبر با، اب با، حمزہ زیر با، اب با زیر بی، اب بی۔ ہم ایسے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، بعض بچے یا بعض لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، حمزہ زبر با، اب با زیر بی، اب بی، ایسے نہیں پڑھنا، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، یا اس کے حروف قلقلہ کے علاوہ بھی کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ قلقلہ صرف اور صرف جزم کی صورت میں کریں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے یہ والا جو لیسن پڑھا تھا، لیسن نمبر 10 پڑھا تھا، یہ دیکھیں، یہاں پہ اب با کے اوپر صرف جزم ہے، تو جزم کی صورت میں حمزہ زبر با، اب، حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، یہاں پہ جزم کی صورت میں صرف حروف قلقلہ پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شد کی صورت میں ہم ملائیں گے تو تھوڑا سا سختی کے ساتھ، لیکن قلقلہ نہیں کرنا، اب با، اب بی، اب بو، ٹھیک ہے جی۔ باقاعدہ اس کی پریکٹس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔